دیکھیں آپ نے کتنی سی بات کی اکثر وزارتیں لینا کوئی یہ بندے کی خواہش ہوتی پارٹی کی، حالانکہ پارٹی کہتے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہمیں وزارتیں چاہیے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں رہ کے زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب اپوزیشن ہوگی کوئی گورنمنٹ غلط کام کرے گی ہم نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، عوام کو بتانا ہے۔ جیسے لوگر بل کی بات تھی، ابھی یہ جو اس میں وہ جو شک ایسی ڈال دی گئی تھی کہ ایک چیف جسٹس، 2 جج اور ایک آپ کا اٹارنی جنرل، ایک وزیر قانون اور ایک جو بار کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ 6 بندے بنتے تھے۔ میاں صاحب نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے، آپ جس عدالت کو ہم نے آزاد کراتے ہوئے اس ایک ڈکٹیٹر سے عوام نے اپنی جانوں کی قربانی بھی دی، سب جماعتیں، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھی، مسلم لیگ تھی، تحریک انصاف تھی، سب جماعتیں اکٹھی تھی، اب اس کو ایک شک کے ذریعے ختم کر دیا جائے، وہ عدلیہ کو اپنے تابع کرے۔ آخر میں یہ فیصلہ آپ کو پتہ یہ ہوا کہ اب اس میں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایک مثال کے طور پر میرے پاس ایک گاڑی ہے اور میں کہتا ہوں یہ آپ گاڑی چلائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے گاڑی چلا سکتے ہیں، اور مگر آپ کہیں گے کہ نہیں گاڑی تم ہی چلاؤ، میں باہر کھڑا ہو کے تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے رائٹ کس طرح ٹرن کرنا ہے، لیفٹ کس طرح کرنا ہے۔ حکومت میں آ کے جب آپ کے پاس اختیارات ہوں گے مکمل طور پر، یا بجلی کا اگر آپ کو وزارت دی جاتی ہے، غربت کے حوالے سے کوئی وزارت دی جاتی ہے، خوراک کی کوئی وزارت دی جاتی ہے، تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آپ خدمت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب حکومت بنی تھی ہم شامل ہوئے تھے، لیکن جب میثاق جمہوریت عمل نہیں ہوا، ایک ڈکٹیٹر کو گارڈ آف آنر دیا گیا جس نے 8 سال اس پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کیا۔ اب عمل ہو رہا ہے میثاق جمہوریت؟ اگر عمل ہوگا تو ہم بالکل اس وقت ہو رہا ہے اور شاید شروع ہو جائے، ہمیں آئی خواہش ہے کہ ہو جائے۔ ہر دفعہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم میثاق جمہوریت عمل کریں گے، لیکن نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے اب شروع ہو جائے۔ میں نے اسی لیے بات کی گڈ گورننس ہوگی تو سب کام ٹھیک ہوں گے۔ ہم خود چاہتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھیں کیونکہ مینڈیٹ ملا ہے پیپلز پارٹی کو، ہم چاہتے ہیں یہ اپنا ٹائم 3 سال 5 سال پورے کریں، پھر عوام میں جائیں، ہم بھی جائیں، یہ بھی جائیں، اور بھی جماعتیں جائیں، جس کو عوام سمجھے گی اس کو ووٹ دے گی، پھر وہ 5 سال حکومت۔ ٹھیک ہے افضال صدیقی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں، آپ نے گفتگو سنی ابراہیم میر صاحب کی، ناصر بٹ صاحب کی بھی سنی، قائد عوام جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کوششیں کی عوام کو ان کی حقوق دلوانے کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہ کامیاب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے ادھر مدعو کیا۔ اس کے بعد میں اپنے دونوں بھائیوں کی گفتگو سن رہا ہوں اور مجھے بہت ہی مایوسی ہے کہ آج بھی ہم وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں جس میں کہ ہم عوام کو صرف ورگلانے والی باتیں کر رہے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ پوائنٹس جو میں نے ان کے نوٹ کیا، جس طرح کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی، اور آج اگر آپ دیکھیں ملک کا حال تو روٹی کپڑا مکان یہ چھین لیا گیا ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے چھیننے کا وعدہ کیا تھا کہ دینے کا وعدہ کیا تھا، اگر چھیننے کا کیا تھا پھر تو انہوں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، کیونکہ آج نہ آٹا ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، ہر چیز انہوں نے چھین لی۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت لگے گا، ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، ابھی تو 2 ہو رہے ہیں حکومت کو، اور یہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی کہ غربت کے خاتمے کے حوالے سے بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ جو ملازمت جو ہے وہ سرکاری ملازمین جو ہے ان کو حقوق اس وقت جو دیے جا رہے ہیں، شیئرز جو ان کو دیے جا رہے ہیں، یہ انہوں نے فیکٹ آپ کے سامنے 2 جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سر بے نظیر انکم سپورٹ کی جہاں تک بات ہے وہ بھی میرے حساب سے عوام کے ساتھ مذاق ہے، کیونکہ 1000 روپے آپ غریب آدمی کو دے رہے ہیں، اور وہی غریب آدمی اگر آج سے اب 3 سال پیچھے چلے جائیں، اگر وہ بندہ 3000 روپے میں گزارا کر رہا تھا تو آج اس کو سیم لیونگ کے لیے 6000 روپے چاہیے، تو اس کا خرچہ ڈبل ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس 3000 روپیہ جو اس کا خرچے میں بڑھ گیا، اس میں سے اگر آپ نے 1000 دے دیا ہے، اسٹل آپ نے اس کو 2000 مائنس میں رکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اسٹل وہ ڈیفیسٹ میں ہے۔ اور دوسری بات جو ابھی آپ نے کی میثاق جمہوریت کے متعلق، میثاق جمہوریت انہوں نے بیسیکلی مذاق جمہوریت بنایا ہوا ہے کہ اپنے مفادات کو صرف یہ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جب ابھی آپ نے ان کو کہا کہ آپ وزارت میں کیوں نہیں شامل ہوتے، اب یقین کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پرویز مشرف صاحب کی سپورٹ کیمپین شروع کی ہوئی ہے، اور وی آر ویری مچ انکریجڈ۔ میں اس پہ بھی آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ ابراہیم میر صاحب میثاق جمہوریت پر بھی ناصر بٹ صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے، میثاق جمہوریت پر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ دونوں عمل کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں بالکل فیکٹس کی بات کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون سیٹسفائی نہیں ہے آپ سے؟ میں دونوں اپنے بھائیوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ہماری باتوں سے مایوس ہوئے ہیں کیونکہ انہیں جمہوریت کی باتیں اچھی لگتی ہیں، وہ ایگری وتھ دیم۔
ناصر بٹ صاحب کے منہ سے شاید غلطی سے نکل گیا کہ کیری لوگر بل میں، لوگر بل کا 18ویں ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ 6-5 مساق جمہوریت کی میں اسی پہ آ رہا ہوں جی پلیز. یہ جو کہتے ہیں نا مساق جمہوریت، آپ کو یاد ہے کچھ لیڈرز ان کے ایک انگلی اٹھا کے منوان تسلیم کریں، منوان کام کریں، یہ آپ کو یاد ہے نا یہ ریکارڈنگ منوان. آج منوان کا کام آیا ہے تو مساق جمہوریت کی جو کلاس 3 ہے اس پہ یہ کہتے ہیں نہیں جی ان کو سائڈ پہ رکھ دیں. ہے ان کے پاس کوئی جواب اس چیز کا؟ آپ بات کریں میں آپ کو جواب نہیں، میں ان سے بات میں وہی نا، آپ اپنی بات کر لیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا، کیونکہ ہم نے انہی کی وجہ سے کہ ہم نے پروسیس کو آگے لے کے چل رہا ہے، ہم جمہوریت کے مسافر ہیں، ہم نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم پھنسی نہیں ہوتے کسی بات پہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کر دیتے ہیں جی وہ بابر اعوان، یہ وہ بات کرے ایسے لیول کی جس میں آپ نے سارے پاکستان کو فیڈریشن کو لے کے چلنا ہے. آج وہی بھٹو شہید کے دور میں جو مولوی مشتاق تھا نا عدلیہ میں، آج پھر مولوی مشتاق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے جو جنازے پہ تو مکھیاں پڑی تھی نا، آج اگر مولوی مشتاق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اس عدلیہ سے، اور جو ہو رہی ہے، جو ہمارے ناسمجھ دوست یہ کوشش کر رہے ہیں جانے انجانے میں، ان پہ پھر عوام کی ان مکھیوں کی طرح برسیں گے. یہ کام جو ہے انہوں نے افضال بھائی نے کہا جی کہ 1000 دیکھیں اس میں 3 لاکھ کی ہم نے وہ قراندازی بھی رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہر تھوڑے عرصے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے ابراہیم صاحب، ہم گفتگو کو ابھی جاری رکھیں گے. ہمارے صاحب ناظرین وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے مہمان جو ہیں ان کے خیالات جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم ویورز کو جنہوں نے ابھی پروگرام جو ہے وہ دیکھنا شروع کیا ہے. لندن اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یورپ کی آواز. آج ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال پر بات کر رہے ہیں، اور بات کر رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی سے چند سوالات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان پیپل پارٹی کے بانی جن کی جو عوام کی حقوق دلوانے کے حوالے سے جو ان کی کوششیں تھی، آج پاکستان پیپل پارٹی کیا ان پر کام کر رہی ہے اور کتنی کامیاب ہے. ناصر بٹ صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مساق جمہوریت پر، اور اس کے علاوہ جو کہ گفتگو آپ نے سنی ابراہیم میر صاحب کی. ابراہیم میر صاحب کہتے ہیں کہ مولوی مشتاق جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ میں ابراہیم میر صاحب کی بات پہ مجھے اب ہنسی بھی آ رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے جس عدلیہ کی آزادی کے لیے پاکستانی عوام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس کو کبھی بھی یہ ان کی یہ بھول پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں پیپلز پارٹی کے کہ کسی طرح وہ انڈر ہینڈ کر لیں سپریم کورٹ کو. یہ اب نہیں ہوگا. اگر یہ اس چیف جسٹس کے پیچھے 16 کروڑ عوام کھڑی ہے اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے حق کا فیصلہ کریں گے. آج آپ کا میڈیا آزاد ہے، کوئی بات بھی غلط ہوتی ہے فوراً آپ کو پتہ ہے 1 سیکنڈ میں ٹی وی پہ آ جاتا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے. اٹارنی جنرل کی میں نے بات کی تھی، وہ اس لیے کی تھی کہ اس نے برملا کہا کورٹ میں کہ میں نے کہا ہے وزارت قانون کو کہ بھائی جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کو منوان تسلیم کیا جائے. ایک آپ دیکھ لینا کہ اگر جہاں پر پورا تالاب ہوتا ہے اس میں مچھلی ایک آدھی گندی بھی نکل آتی ہے، جس میں پاکستان پیپل پارٹی کی میری خود دوستوں سے بات ہوتی ہے. پاکستان پیپل پارٹی کے دوست کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے پوری کابینہ ہے، اس میں ایک آدھا اگر ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے انہوں نے غلط کیا ہو سکتا ہے انہوں نے غلط کام کیا ہو، مگر پورے پاکستان کو، پوری حکومت کو آپ اس کی لپیٹ میں نہیں نہ لا سکتے. نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک گڈ گورننس، میں نے ایک بات پہلے کی، گڈ گورننس کیسے نظر آئے گی؟ یہ گڈ گورننس ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی امپلیمنٹیشن حکومت کا کام ہوتا ہے. اب سپریم کورٹ خود تو نہیں جگہ جگہ جا کے جی میرے جو میں نے حکم کیا اس کو عمل کریں، اور آگے یہ 2 سال پہلے ہم نے ضائع کیے، اب ہم آگے اور کتنا ٹائم اس میں ضائع کریں گے. اور یہ میں نے 3A کی بات کی، مساق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. یہ کہا تھا کہ آج جس دن یہ مساق جمہوریت سائن ہو رہا تھا کہ اس کے بعد کوئی بھی جج اگر کسی عمل کو یہ بتائے گا وہ عمل کا ساتھ دے گا یا PCO پہ حلف اٹھائے گا تو اس کا بھی کڑا حساب ہوگا. اور ان کو 3A یاد آ رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مساق جمہوریت پہ خدارہ عمل کر لیں تو ہم عوام کو کچھ منہ دکھانے کے قابل ہوں گے. ہماری یہی خواہش ہے کہ یہ مساق جمہوریت پہ عمل کریں اور گڈ گورننس دیں. ٹھیک ہے، آپ گڈ گورننس کی انہوں نے ابراہیم صاحب ابھی بات کی، اور انہوں نے جو آپ نے بات کی تھی مولوی مشتاق جو نیا پیدا ہو رہا ہے، کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں عدلیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، موجودہ عدلیہ کی. کون مولوی مشتاق؟ مولوی مشتاق جو ہے وہ کوئی بھی عدلیہ میں سے آ سکتا ہے، یہ تو بینچ بنتا ہے، بینچ کا ہیڈ کوئی بھی آ سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیدا کرنے کی کوشش. جی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں سمجھاتا ہوں اس طرح حق صاحب کہ انہوں نے گڈ گورننس کی بات کی ہے
پہلے انسان کو اپنے گلبان میں جھانکنا چاہیے. ہو سکتا ہے منسٹری جو ہے نا لا منسٹری اس میں ٹینشن جو بھی اپنے ان کے دفاتر کا مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے. اگر بابر اعوان صاحب غلط ہے ہی شوڈ بی کریٹیسائزڈ اینڈ ہی شوڈ بی پنشڈ وٹ ایور وہ جو اکارڈنگلی. ہم نہیں کہتے, ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے, لیکن گلبان میں جھانکنے کا یہ مطلب ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ قلعدم تحریک اس کی تحریک کے ساتھ وہ چلے, وہ جلوس نکالیں, سب کچھ کریں, فائرنگ کریں, پلازے بھی ان کے جو ہے نا وہ سارے کام ہوں, وہ ٹھیک ہے, وہ نہیں نظر آ رہے. پھر طالبان سے ان کے وزیر اعلیٰ معافی بھی مانگے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی ٹھیک ہے.